السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ایم محمد امجد۔ مطالعہ پاکستان کے چیپٹر نمبر 11 کے ٹاپک نمبر 1 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ شہزادوں، جیسا کہ آپ لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ریسنٹلی ہم نے چیپٹر نمبر 10 کو بڑے اچھے طریقے سے کمپلیٹ کیا تھا، جس کا نام تھا تحفظ نسواں۔ آج ہم ایک نیا چیپٹر جو کہ ہمارا بورڈ کے مطابق انتہائی امپورٹنٹ چیپٹر ہے، ہم اس کو پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور یہ ہمارا لاسٹ چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر 11، جس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی خارجہ پالیسی۔ ہمارے پاس چیپٹر کا نام ہینڈ ریٹن ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی خارجہ پالیسی۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ خارجہ پالیسی ہوتی کیا ہے، یا یہ چیپٹر اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے۔ شہزادوں، کرنٹ افیئر کے حوالے سے اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ ڈیفرنٹ کنٹریز کے ساتھ ہمارا ریلیشن کیا ہے، یا اس ریلیشن کے اندر رہتے ہوئے ہم ان تمام کی تمام ضرورتوں کو کیسے پورا کر رہے ہیں، تو یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے پاس اسی ریلیشن کے اندر آ جاتی ہیں۔ ہمارے پاس چیپٹر کا نام کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی خارجہ پالیسی۔ شہزادوں، سب سے پہلے خارجہ پالیسی کی ڈیفینیشن کر لیتے ہیں۔ خارجہ پالیسی ہوتی کیا ہے؟ فارن پالیسی۔ شہزادوں، ہمارے پاس اس کی ایک آسان سی ڈیفینیشن ہے کہ بیرونی ممالک سے تعلقات قائم کرنا، اس کو فروغ دینا اور اس کے لیے مناسب اقدامات اٹھانا خارجہ پالیسی کہلاتا ہے۔ بیرونی ممالک سے تعلقات قائم کرنا، اس کو فروغ دینا اور اس کے لیے مناسب اقدامات اٹھانا خارجہ پالیسی کہلاتا ہے۔ جو ہمارے پاس اس چیپٹر کے مطابق ڈیفینیشن بنی ہے وہ کون سی کہلاتی ہے؟ وہ ہے کہ خارجہ پالیسی سے مراد بیرونی ممالک سے تعلقات قائم کرنے، ان کو فروغ دینے اور قومی مفاد کے حصول کے لیے بین الاقوامی سطح پر مناسب اقدامات اٹھانے کو خارجہ پالیسی کہلاتے ہیں۔ یہاں پہ ایک لفظ پہ زور دیا گیا ہے، قومی مفاد کے حصول کے لیے بین الاقوامی سطح پر تعلقات قائم کرنے کو خارجہ پالیسی کہتے ہیں۔ شہزادوں، خارجہ پالیسی کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہمارے پاس آتی ہے، سب سے پہلے ہم اسی کو دیکھ لیتے ہیں۔ ڈیفینیشن کو پہلے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ فرض کیا کہ میرے پاس کوئی اور پرسن ہے، میں اب آپ کو ایک مطلب یہ کہ آسان وے سے سمجھاؤں۔ اگر میں اس پرسن کے پاس ایک قدم اٹھا کے جاتا ہوں اور جا کے اس کو حق کرتا ہوں، تو سب سے پہلے یہ میرا تعلقات قائم کرنا تھا اس کے ساتھ، اس کو سلام کرنا، اس کو حق کرنا، یہ میرا مطلب یہ کہ تعلق قائم کرنا۔ پھر اس کو فروغ دینے کے لیے کیا کرتا ہوں؟ میں اس کے لیے گفٹ لے کر جاتا ہوں۔ اس کو فروغ دینے کے لیے یہاں پہ لفظ لکھا ہوا ہے فروغ دینا، پھر فروغ دینے کے لیے کیا لے کے جاتا ہوں؟ گفٹ لے کے جاتا ہوں اور اس کو دیتا ہوں۔ پھر اس کے لیے مناسب اقدامات اٹھانا، مناسب قدم کون سے اٹھائے جا رہے ہیں وہ بھی مجھے گفٹنگ کرے، اس طرح سے ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بن جائے گا۔ خارجہ پالیسی کی تعریف کیا ہے؟ بیرونی ممالک سے پہلے تعلقات قائم کرنا، میں نے سلام کیا اسے، پھر اس کو فروغ دینا، میں نے گفٹ دیا، پھر اس کے لیے مناسب اقدامات اٹھانا، ایک دوسرے کے ساتھ ہم اچھا ریلیشن بنا لیں، خارجہ پالیسی کہلاتا ہے۔ دوبارہ، بیرونی ممالک سے تعلقات قائم کرنا، اس کو فروغ دینا، پھر اس کے لیے مناسب اقدامات اٹھانا خارجہ پالیسی کہلاتا ہے۔ شہزادوں، خارجہ پالیسی کے اندر سب سے پہلے اس کوسچن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس 4 سٹیپ ہیں۔ ہمیشہ ہر کوسچن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس 4 سٹیپ ہوتے ہیں۔ پہلے نمبر کے اوپر ڈیفینیشن یا انٹروڈکشن، دوسرے نمبر کے اوپر اس کے نکات جو سوال ہوتا ہے، تیسرے نمبر پہ نکات کی تفصیل، اور چوتھے نمبر پہ کنکلوژن یا خلاصہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جو امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، سب سے پہلے ڈیفینیشن ہم نے ابھی کی آپ کو کہ بیرونی ممالک سے تعلقات قائم کرنا اور قومی مفاد کے حصول کے لیے اس کو فروغ دینا، اور قومی مفاد کے حصول کے لیے بین الاقوامی سطح پر اس اچھے تعلقات مطلب یہ کہ مختلف اقدامات اٹھانا خارجہ پالیسی کہلاتا ہے۔ اب خارجہ پالیسی کے نکات کون سے ہیں؟ ہمارے پاس 11 پوائنٹس ہیں جو میں نے یہاں پہ آپ کے پاس ڈیفرنٹ ویز کے ساتھ مطلب یہ کہ لکھے ہوئے ہیں، یہ 11 کے 11 پوائنٹس۔ اب ان 11 پوائنٹس کے بعد ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے؟ خارجہ پالیسی کے نکات کی تفصیل۔ اس وقت جو چیز ہم دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں وہ ہے تفصیل۔ ہمارا کوسچن ہمیشہ ڈیپینڈ ان 4 چیزوں پہ کرتا ہے۔ اگر ہم ان 4 چیزوں پہ فوکس کریں گے تو ڈیفینیٹلی بات ہے ہمارا پورا کوسچن اچھے طریقے سے سالو ہو جائے گا۔ اگر ان 4 سٹیپس کو ہم نہیں اپنائیں گے، سوال تو پھر بھی حل ہو جائے گا، لیکن وہ پریزنٹیشن نہیں رہے گی جو ہمارے پیپر کے اندر ایک خوبصورتی اور ایک اچھے معیاری نمبر ہمیں دلا سکتی ہے۔ سب سے پہلے ہم خارجہ پالیسی کے بنیادی نکات کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے نمبر کے اوپر ہے پرامن بقائے باہمی۔ شہزادوں، ہماری ایک اسلامی اسٹیٹ ہے، یو نو ویری ویل۔ اس اسلامی اسٹیٹ کو ہم نے نظریہ پاکستان کی بنیاد کے اوپر لیا تھا، جس کے اندر ہم بر صغیر کے اندر جس جگہ پہ آباد تھے وہاں پہ 2 مختلف قومیں آباد تھیں، مسلمان اور ہندو۔
ان کا رہن سہن، ثقافت، معاشرت ایک دوسرے سے مختلف تھا۔ اسی اساس کی بنیاد کے اوپر ہم نے ایک علیحدہ سیپریٹ اسٹیٹ حاصل کی تھی۔ اب پرامن بقائے باہمی مطلب کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ امن کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کی بقا، عزت کی خاطر ہم باہمی طور پر امن کے ساتھ رہیں۔ اب ہمارے ہمسایہ ممالک کے اندر، شمال کے اندر چین، اچھے تعلقات قائم کریں، اور جنوب کے اندر ہمارے پاس بحیرہ عرب سمندر ہے، سمندری راستے ایسے وسیع کریں کہ دوسرے ممالک ہمارے پاس امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے آئیں۔ مشرق میں ہمارے پاس بھارت کے ساتھ کشیدگی کشمیر کی وجہ سے اس مسئلے کو بھی کچھ حد تک حل کرنا چاہیے تاکہ امپورٹ ایکسپورٹ کا تمام سلسلہ اچھا طریقے سے چلے۔ پھر ہمارے پاس مغرب کے اندر افغانستان کے ساتھ بھی ہمارے اچھے تعلقات قائم ہونے چاہیے اور اس کو مطلب فروغ دینا چاہیے تاکہ ہم سرحدی تنازع کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے اوپر بھروسہ کر کے ایک دوسرے کی حفاظت کریں۔ جنوب مغرب کے اندر ایران، اس کے ساتھ بھی ہمارے اچھے تعلقات ہونے چاہیے، گیس پائپ لائن منصوبے یہ وہ تمام ان کے ساتھ جو چل رہے ہیں ان کو فروغ بھی دینا چاہیے۔ شمال مغرب میں وسطی ایشیائی ممالک جس میں تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، کرغزستان، قازقستان، آذربائیجان، یہ تمام کے تمام ممالک ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات بہتر سے بہتر ہونے چاہیے۔ اب پرامن بقائے باہمی کے اندر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی بقا کی خاطر، ایک دوسرے کی عزت کی خاطر آپس میں امن کے ساتھ رہنا چاہیے تاکہ ہم پیار محبت اور امن کے ساتھ جب ہم رہیں گے تو ہمارے تمام تعلقات بہتر سے بہتر ہوں گے۔ دوسرے نمبر پہ غیر جانبداریت، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آزاد، غیر جانبداریت آزاد۔ کیا مطلب؟ پاکستان ایک آزاد ملک ہے، غیر جانبدار ملک ہے۔ اب غیر جانبدار ملک ہونے کی ناطے ہمارے تعلقات ہر ملک کے ساتھ بہتر سے بہتر ہے۔ شہزادوں، ہم ایک آرگنائزیشن کے رکن بھی ہیں جس کو کہتے ہیں NAM، ایبریویشن ہے نان الائنڈ موومنٹ، جس کی اردو میں ایبریویشن ہے غیر وابستہ ممالک کی تنظیم۔ غیر وابستہ ممالک کے اندر رشیا، امریکہ، فرانس، برطانیہ اور چین ہے۔ ہمارے ان تمام کے تمام ممالک کے ساتھ اچھے سے اچھے تعلقات ہیں۔ ہم تجارت کو بھی فروغ دیتے ہیں، ہم ان کے ساتھ تعلقات کو بھی فروغ دیتے ہیں، جس کی بنیاد کے اوپر ہم ایک دوسرے کی ہر مشکل وقت میں مدد بھی کرتے ہیں۔ پاکستان کو جب بھی مدد چاہیے ہوتی ہے تو تب بھی ہم ان پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، یہ ہمارے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں اس صورتحال کے اندر جب ان کی سٹیٹس کے اندر پرابلم ہو، جب ان کو مطلب یہ کہ مختلف طریقوں سے مطلب یہ کہ فوجی معاونت حاصل ہو، تب بھی ہم ان کی مکمل طور پہ مدد کرتے ہیں۔ انہی تمام ممالک کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں تو ہمارے سب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ چین کے ساتھ بھی اس وقت مطلب یہ کہ بہت گہرے اور اچھے تعلقات چل رہے ہیں، جس میں CPEC منصوبہ اور باقی تمام کی تمام مطلب یہ کہ ضرورتیں ہماری چائنا کے ساتھ کنٹینیو ہیں۔ شہزادوں، ہم غیر جانبدار ملک ہیں، آزاد ملک ہیں، ہمارے ان تمام کے تمام آزاد ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ مشکل وقت میں ہم ایک دوسرے کی مکمل طور پہ رہنمائی کرنے کے اوپر بھی آمادہ ہیں۔ پھر آ جاتا ہے دو طرفہ تعلقات۔ دو طرفہ تعلقات وہی بات رپیٹ ہے جو پرامن بقائے باہمی میں تھی کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ امن کے ساتھ باہمی بقا کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے چاہیے، چاہے اس کے اندر بھارت میں کشمیر کا مسئلہ چل رہا ہے، چاہے اس کے اندر مطلب یہ کہ کسی طرح سے بھی ہماری افغانستان کے ساتھ کوئی پرابلم ہے، چاہے اس کے اندر ہمارے پاس شمال مغرب کے اندر جو ہمارے پاس مطلب یہ کہ وسطی ایشیائی ممالک ہے ان تمام کے ساتھ کوئی پرابلم ہے، تو ان سب کے ساتھ اچھے تعلقات کو مطلب فروغ دیتے ہوئے ہم اپنے آپ کو اچھے طریقے سے اجاگر کر سکتے ہیں۔ دو طرفہ تعلقات کی بنیاد کے اوپر بھی خارجہ پالیسی بہتر ہو سکتی ہے۔ ڈیفینیشن کیا تھی؟ بینونی ممالک سے تعلقات قائم کرنا، اس کو فروغ دینا اور پھر اس کے لیے مناسب اقدامات اٹھانا خارجہ پالیسی کہلاتا ہے۔ بیرونی ممالک سے تعلقات قائم کرنا، اس کو فروغ دینا اور اس کے لیے مناسب اقدامات اٹھانا خارجہ پالیسی کہلاتا ہے، جس میں ہم نے دیکھا کہ اگر ہم امن سے رہیں گے تو ہمارے بیرونی ممالک سے تعلقات اچھے ہوں گے، اگر ہم آزاد رہیں گے ان تمام ممالک کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں گے، اپنے مذہب کی دین کا پروٹیکشن کریں گے، تب بھی ہمارے تعلقات اچھے رہیں گے۔ دو طرفہ تعلقات جو بھی ہمارے پاس نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ میں جتنے بھی کنٹریز ہیں ان تمام کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کریں گے، تب بھی ہم امن کے ساتھ رہیں گے۔ شہزادوں، اس کے بعد پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے خارجہ پالیسی کے بنیادی اصولوں میں چوتھے نمبر پہ اقوام متحدہ کے چارٹر پر عمل۔ شہزادوں، ہم اقوام متحدہ کے یونائٹڈ نیشن کے چارٹر پر مکمل طور پہ عمل کرتے ہیں۔ ہمارے پاس 65 کی جنگ چاہے 71 کی جنگ، جس کے اندر بنگلہ دیش کی سیپریشن، چاہے اس کے علاوہ کارگل کا محاذ، چاہے کسی قسم کے کوئی بھی پرابلم ہمارے انڈیا کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ اگر اختلاف رائے کے اوپر چلے تو اقوام متحدہ نے جو بھی ہمیں حکم دیا، جس طرح سے بھی اس نے ہمیں اپنے ساتھ چلانے کی کوشش کی، ہم نے ان کے تمام اقدامات کو خیر مقدم کیا اور ان کو ویلکم کیا اور ان کی تمام باتوں کو ہم نے ایکسیپٹ کرنے کی
کوشش کی. ہم ہمیشہ سے اقوام متحدہ کے چارٹر پر اور اس کی تمام گزارشات پر عمل کرتے آئے ہیں. چاہے کسی ملک کا اختلاف تھا، چاہے کسی قسم کے کوئی بھی مطلب یہ کہ پرابلم ہے، ہم ہر حال کے اندر ان تمام کی مطلب یہ کہ فیور کرتے ہیں. اس کے بعد حق خود ارادیت کی حمایت. شہزادو، حق خود ارادیت کسے کہتے ہیں؟ اپنا حق، اپنے حق کی حمایت. پاکستان ہمیشہ جس کو بھی حق کی ضرورت ہو اس کی حمایت کرتا رہا ہے، کیونکہ پاکستان کو کسی دور کے اندر حق کی ضرورت تھی. جب 14 اگست 1947 کو 14 اگست 1947 کو سیپریشن ہوئی، جس کے اندر کچھ لوگوں نے ہماری حمایت کی تھی، جس کی بنیاد کے اوپر ہم مطلب یہ کہ اس چیز کے اہل ہوئے کہ ہم ایک اسلامی اسٹیٹ لے سکیں. شہزادو، ہم حق خود ارادیت کی مکمل طور پہ حمایت کرتے ہیں، چاہے اس کے اندر نو آبادیت کا پرابلم ہو، چاہے اس کے اندر ایشیا، افریقہ، یورپ، ان کے اندر تمام کے تمام مطلب یہ کہ پرابلم چل رہے ہوں. ہم ایشیا کے اندر رہنے والے تمام کے تمام لوگوں کی بھی مکمل طور پہ مطلب یہ کہ فیور کرتے ہیں. افریقہ کے اندر رہنے والے بھی تمام لوگوں کی، سیاہ فام لوگوں کی حمایت کرتے ہیں. یورپ میں اگر کسی قسم کا کوئی پرابلم چل رہا ہے، ایک دوسرے کے درمیان میں چپکلش چلی یا ان کے درمیان میں مطلب یہ کہ سرحدی تنازع چلا، تو ہم ان تمام کی بھی مطلب یہ کہ مکمل طور پہ ہم نے ان کے حق خود ارادیت کی حمایت کی. اس کے علاوہ کشمیر کے مسئلے میں ہم چاہتے ہیں امن کے ساتھ حل ہو، ہم چاہتے ہیں پیار محبت کے ساتھ حل ہو، ان تمام کی تمام چیزوں کا ایک سلوشن نکلے جس کی بنیاد کے اوپر یہ تمام کا تمام مسئلہ ہمارا سالو ہو جائے. اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ فلسطین کا مسئلہ بھی حل ہو. فلسطین کے اندر جو مسلمان پیس رہے ہیں ظلم و ستم کے اندر، ان کو بھی اس ظلم و بربریت سے مکمل طور پہ نکالا جائے اور ان کی ہیلپ کی جائے. ہم چاہتے ہیں بوسنیا، نمیبیا، یہ جتنے بھی کنٹریز ہیں، ان تمام کنٹریز میں جتنے بھی آزادی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں اور اپنی مطلب یہ کہ تمام تر صلاحیتیں اس کے لیے مطلب یہ کہ روداس کر رہے ہیں، تو ان کی بھی ہیلپ ہونی چاہیے. ہم چاہتے ہیں ویتنام، افغانستان میں سابقہ سوویت یونین کی فوجی مداخلت کی سخت مخالفت کرتے ہیں. اب آپ کو یہ جو لکھا ہوا ہے ہمارے پاس مطلب سوویت یونین کی فوجی مداخلت کی سخت مخالفت، اس کا مطلب یہ ہے کہ سوویت یونین یعنی کہ ہمارے پاس رشیا، یہ جس وقت ہمارے پاس مطلب یہ کہ افغانستان کے اندر آیا، تو افغانستان کے اندر آ کے اس نے تباہی مچانی شروع کر دی تھی. ہم نے اس کی مکمل طور پہ مخالفت کی تھی. پاکستان نے مکمل طور پہ فیور کی تھی افغانستان کے لوگوں کی اور ان کو پروٹیکشن دینے کی بھی کوشش کی تھی. اس کے بعد شہزادو، حق خود ارادیت کی حمایت کے بعد ہم نے یہ کہا کہ ہم ان تمام ملکوں کی جتنے بھی پرابلمز ہیں ان کی بھی حمایت کرتے ہیں، ان کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، اور یہ جو حق لینے کے اوپر اپنی مطلب کوشش کر رہے ہیں تو ہم ان کو حق دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں. پھر آگے عالم اسلام کا اتحاد. شہزادو، عالم اسلام کے اتحاد کے اندر بھی ہم فیور کرتے ہیں، چاہے اس کے اندر ایران اور عراق کی جنگ ہو، ہم نے مکمل طور پہ ان کی فیور کی، چاہے کویت اور عراق کا تنازع ہو تیل کے اوپر یا دوسرے مطلب یہ کہ مقاصد کے تحت، ہم نے اس میں بھی ان کی مکمل طور پہ فیور کی. ہم مشرق وسطیٰ کا چاہے مسئلہ ہو، تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، کرغزستان، قازقستان، ان ملکوں کے ساتھ کوئی تنازع چل رہا ہو، ہم اس کی بھی مکمل طور پہ فیور کرتے ہیں اور ان ملکوں کو پروٹیکشن دینے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ اسلامک سٹیٹس ہیں اور یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ان سٹیٹس کو مکمل طور پہ پروٹیکشن دیں. افغانستان کی آزادی کا چاہے مسئلہ ہو، ہم اس کے اندر بھی مکمل طور پہ ان کی فیور کرتے ہیں اور فیور کرتے آئے ہیں. ہم نے کن کن کی فیور کی؟ ایران اور عراق کی جنگ میں مکمل طور پہ ان کا ساتھ دیا، کویت اور عراق کے تنازع کو حل کرنے کی کوشش کی، مشرق وسطیٰ کا جو انتشار چل رہا تھا اس کو بھی حل کرنے کی کوشش کی. ہم نے افغانستان کی آزادی کے مسئلے کے لیے بھی مکمل طور پہ آواز اٹھائی. شہزادو، عالم اسلام کے اتحاد کے اندر ہمارے پاس دو آرگنائزیشنز آ جاتی ہیں جن کے ہم مکمل طور پہ رکن ہیں، جس کے اندر ہمارے پاس ایک آ جاتی ہے OIC اور دوسرے نمبر پہ آ جاتی ہے ECO. OIC is the abbreviation of Organization of Islamic Countries. Organization of Islamic Countries. اسلامی ممالک کی تنظیم. OIC کے اندر ہمارے پاس ڈیفرنٹ کنٹریز ہیں جو اسلامی اسٹیٹس ہیں، جو تمام کے تمام ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہیں اور متحد ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی فیور بھی کرتی ہیں. مشکل وقت میں ناموس رسالت آ گیا، چاہے اس کے اندر کسی قسم کے کوئی بھی ہمارے اسلام کے اوپر اٹھائی جانے والی انگلیاں ہو گئیں، ان تمام کی ہم مخالفت کرتے ہیں اور اس کی تردید کرتے ہیں اور پھر اس آرگنائزیشن کا اجلاس بلا کر ہم فوری طور پہ ان تمام کے تمام کاموں کی مکمل طور پہ تلافی بھی کرتے ہیں. اس کے بعد آ گیا ECO، اکنامک آپریشن آف آرگنائزیشن. ECO بیسیکلی ہمارے پاس RCD سے نکلی.
1969 समथिंग में हमारे पास इसका मसला शुरू हुआ। पहले रीजनल कॉपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी पाकिस्तान ईरान वगैरह के दरमियान में, मतलब ये कि, और उसके बाद फिर हमारे पास मतलब ये कि इसी को नाम दे दिया गया ECO का, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें डिफरेंट कंट्रीज़ शामिल हो गए और उन कंट्रीज़ के मिलते ही इसकी तंजीम को बाकायदा तौर पर अरूज पे पहुँचाया गया और इससे इकनॉमिकली इक्तिसादी तौर पर हमने बहुत ज़्यादा तरक्की भी की और मुल्क डेवलपमेंट की तरफ भी आया और इनके दरमियान में बहुत सारे मुआहदे भी हुए आलम इस्लाम के इत्तेहाद के तहत कि हम तमाम तरह से इन ज़रूरतों को कैसे पूरा कर सकते हैं। शहज़ादों, हम पढ़ रहे हैं टॉपिक कि बैरूनी ममालिक से अच्छे ताल्लुकात कायम करना, उसको फ़रोग देना और उसके लिए मुनासिब इक़दाम उठाना खारजा पॉलिसी कहलाता है। वो किस तरह से हम इक़दाम उठाएंगे? जब हम आपस में अमन से रहेंगे, जब हम आज़ाद रहेंगे, गैर जानिबदार होंगे, जब हमारे ताल्लुकात दो तरफ़ा बेहतर से बेहतर होंगे, जिस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर अमल करेंगे, जब हम हक़ के खुद इरादियत अपने हक़ की हिमायत करेंगे, इन लोगों को, इन कंट्रीज़ को, इन जगहों को, इन स्टेट्स को हम हक़ दिलाएंगे, आलम इस्लाम का इत्तेहाद पैदा करेंगे OIC और ECO के ऑर्गेनाइजेशंस के तहत, ताकि एक दूसरे के साथ ये गठ जोड़ मिलाकर उन तमाम मुखालफिन की मुखालफत कर सकें और अपने आप को प्रोटेक्शन दे सकें। फिर है शहज़ादों 7वें नंबर पे तख़फ़ीफ़ असला की हिमायत। तख़फ़ीफ़ असला से क्या मुराद है? यानी कि असलह की ज़्यादती। शहज़ादों, हम असले की ज़्यादती की मुकम्मल तौर पे मतलब ये कि तख़फ़ीफ़ कहते हैं ख़त्म करना असला असले को, कि असले की जो ज़्यादती है उसके ख़त्म करने की हम मुकम्मल तौर पे हिमायत करते हैं। हम कहते हैं कि पाकिस्तान एक अमन परस्त मुल्क है, ये एक अमन परस्त स्टेट है। इस स्टेट के अंदर किसी सूरत में भी मतलब ये कि असला, वेपन, इन तमाम की तमाम चीज़ों को नहीं होना चाहिए। ये जो आजकल दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, एटम बम बन रहे हैं, कोबाल्ट मतलब ये कि हाइड्रोजन बम बन रहे हैं, कोबाल्ट बम बन रहे हैं, कोबाल्ट कॉन्टिनेंटल बम बन रहे हैं, इन तमाम के तमाम की मतलब ये कि तख़फ़ीफ़ होनी चाहिए, इनका खात्मा होना चाहिए। पूरी स्टेट अमन के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ रहें और एक दूसरे की ज़रूरतों का ख्याल रखें और तमाम तरह से लोगों को बराबर के राइट्स दिए जाएँ। हम तख़फ़ीफ़ असला की मुकम्मल तौर पे हिमायत करते हैं कि असले की कमी होनी चाहिए या इसकी तख़फ़ीफ़ होनी चाहिए, इसका ख़ात्मा होना चाहिए, ताकि अमन के साथ, एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ इन ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। शहज़ादों, नस्ली इम्तियाज़ का ख़ात्मा। हम जो नस्लों के दरमियान में मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं आजकल, उसका जो फ़र्क है, नस्ली इम्तियाज़ कहते हैं फ़र्क को, यानी कि नस्लों के दरमियान में जो फ़र्क है इसकी भी मुकम्मल तौर पे मतलब ये कि हम मुखालफत करते हैं। हम कहते हैं कि एक दूसरे के दरमियान में नस्लों के चक्रों में ना पड़ो, बल्कि इंसानियत को देखो, उनका प्रोटेक्शन करो, उनकी हिफाजत करो। अगर उनको प्रोटेक्शन करते हुए उनकी हिफाजत करोगे तो तमाम तरह से आपके तमाम मामलात बेहतर हो जाएंगे। जैसा कि जनूबी अफ्रीका हो गया, नमीबिया हो गया और उसके अलावा रोडेशिया हो गया, उसके उनके तमाम के तमाम जितने भी स्याफाम लोग हैं, हम उन सारे लोगों को मुकम्मल तौर पे प्रोटेक्शन देते हैं। हम मानते हैं जनूबी अफ्रीका के अंदर स्याफाम लोगों को, हम नमीबिया के अंदर रहने वाले मुसलमानों को भी मानते हैं, हम रोडेशिया के अंदर रहने वाले स्याफाम मुसलमानों की भी मुकम्मल तौर पे फेवर करते हैं और उनको कहते हैं कि वो अमन और प्यार के साथ हमारे साथ मिलकर रह सकते हैं। हमें इसमें किसी किस्म की कोई भी इरिटेशन नहीं है, क्योंकि रंग, ज़ात और नस्ल में हमने कभी भी मतलब ये कि तफरका पैदा नहीं करना, क्योंकि इन तमाम चीज़ों से दुनिया तबाह हो जाती है, मुमलिकतें ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद शहज़ादों, हमारे पास अक़लियतों को बराबर के हकूक़। नस्ली इम्तियाज़ के खात्मे के अंदर जो हमारे पास अक़लियतें मौजूद हैं उनको भी बराबर प्रोटेक्शन देना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शहज़ादों, हमारे पास अक़लियतों की अगर हम बात करें तो 97% मुसलमान है पाकिस्तान के अंदर, 3% दूसरे मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, जिसके अंदर हमारे पास मतलब ये कि हो गया ईसाई, बुद्ध मत, पादरी, ये सारे के सारे लोग। इन तमाम लोगों को हम बराबर के हकूक़ देते हैं अपने स्टेट के अंदर, अपने खित्ते के अंदर, कि ये रहें और प्यार मोहब्बत के साथ इन तमाम ज़रूरतों को हमारे साथ मिलकर इनको मतलब पूरा करने की कोशिश करें। शहज़ादों, हम अमन व आश्ती को फ़रोग़ देते हैं। आश्ती कहते हैं सुकून। हम अमन और सुकून के साथ इस स्टेट को ज़िंदा रखना चाहते हैं, इसके अंदर रहने वाले लोगों को भी मुकम्मल तौर पे प्रोटेक्शन देते हैं। हम कहते हैं प्यार, मोहब्बत और अमन के साथ रहो और अपनी ज़रूरतों को एक दूसरे की ज़रूरतें समझते हुए पूरे करते रहो, तभी हमारे पास इस डेफिनेशन का मकसद पूरा होगा। कौन सा? बैरूनी ममालिक से ताल्लुकात कायम करना, उसको फ़रोग़ देना और उनके लिए मुनासिब इक़दाम उठाना खारजा पॉलिसी है। जब हम अमन व आश्ती को फ़रोग़ देंगे तभी हमारे बैरूनी ममालिक से अच्छे ताल्लुकात कायम होंगे। हमसाया ममालिक से ताल्लुकात, ये मैं पहले पुरअमन बकाए बहमी में दो तरफ़ा ताल्लुकात में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है ना। हमारे पास हमसाया ममालिक के ताल्लुकात में भी सेम वही बात आती है कि हमारे इर्द गिर्द नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में जितने भी कंट्रीज़ हैं
یا اس کے بعد مطلب یہ کہ نارتھ ویسٹ اور ساؤتھ ویسٹ میں جتنے بھی کنٹریز ہیں ان تمام کے تمام کی بھی ہم مطلب یہ کہ فیور کرتے ہیں۔ شہزادوں شمال میں جیسا کہ ہمارے پاس چین، جنوب میں بحیرہ عرب کے اندر ہمارے پاس بندرگاہیں جن کے ساتھ ہم اچھے تعلقات، مشرق میں بھارت اور مغرب کے اندر ہمارے پاس افغانستان، جنوب مغرب کے اندر ہمارے پاس ایران، عراق، کویت، قطر، بحرین، عمان، متحدہ عرب امارات، سعودی عربیہ۔ اس کے علاوہ جو ہے نا شمال مغرب کے اندر ہمارے پاس تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، کرغیزستان، قازقستان، آذربائیجان، ان تمام ممالک سے بھی ہم اچھے تعلقات قائم کرنے کی توقع رکھتے ہیں تاکہ ہم بہتر طریقے سے اس نظام کو متعارف کروا سکیں۔ بین الاقوامی علاقائی تعاون، لاسٹ ایڈنگ ہے ہمارے پاس۔ بین الاقوامی علاقائی تعاون سے کیا مراد ہے؟ شہزادوں انٹرنیشنل اور نیشنل لیول پہ ہمارے تعلقات بہت بہتر سے بہتر ہیں۔ انٹرنیشنل اور نیشنل لیول پہ ہم مختلف آرگنائزیشنز کے رکن ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا اقوام متحدہ، UN، یونائٹڈ نیشن۔ جب بھی مشکل وقت آتا ہے ہم اقوام متحدہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں یا ہماری ضرورتوں کو اسی وقت دیکھا جاتا ہے اور ان کو پورا کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے، اور ہم ایک دوسرے کی بات کو مانتے بھی ہیں، جیسے یہاں ہیڈنگ دی اقوام متحدہ کی چارٹر پر عمل۔ اور دوسرے نمبر پہ غیر وابستہ ممالک کی تنظیم NAM، ہم نان الائنڈ موومنٹ کے مکمل طور پر رکن ہے، غیر وابستہ ممالک کی تنظیم۔ یہاں میں نے ذکر کیا غیر وابستہ ممالک کی تنظیم میں روس، امریکہ، فرانس، برطانیہ، چین، جو ان ملکوں میں اس تنظیم کے اندر شامل ہیں، ہم ان کی بھی فیور کرتے ہیں اور ان سے فیور بھی چاہتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلامی کانفرنس کی تنظیم OIC، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، ان تمام کے تمام مطلب یہ کہ ممالک کی، اسلامی ممالک کی بھی تنظیم کی ہم مکمل طور پہ فیور کرتے ہیں۔ اقتصادی تعاون کی تنظیم ECO کو بھی ہم فیور دیتے ہیں کہ ہم ان کے تحت جو ہے نا اپنے تمام تعلقات بہتر کریں، اکنامکلی تجارت کو فروغ دیں، درآمدات کے شعبے کو زیادہ سے زیادہ ڈیولپ کریں تاکہ ہمارا ملک اس سے بہتر ترقی کرے اور بہتر طریقے سے ہم آگے کی طرف جائیں۔ شہزادوں ہم SAARC تنظیم کے بھی رکن ہیں۔ SAARC is the abbreviation of South Asian Association of Regional Cooperation۔ South Asian Association of Regional Cooperation 8 کنٹریز جو اس کے اندر شامل ہے۔ ابھی ریسنٹلی افغانستان جب شامل ہوا تھا تو 2008 کے اندر، تب اس کے اندر 8 کنٹریز کی ایک ریشو بن گئی تھی، ہم ان کے بھی رکن ہیں، اس کے تحت بھی ہم ایک دوسرے کو پروٹیکشن دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اینڈ میں آ جائے گا شہزادوں ہمارے پاس کیا خلاصہ۔ اب یہ چیز کیا ہے شہزادوں؟ ہم نے ڈیفینیشن کی، بیرونی ممالک سے تعلقات قائم کرنا، اس کو فروغ دینا اور اس کے لیے مناسب اقدامات اٹھانا خارجہ پالیسی کہلاتا ہے۔ خارجہ پالیسی کب ہماری پوری ہوگی؟ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ امن کے ساتھ رہیں گے، جب ہمارے تعلقات دو طرفہ بہتر سے بہتر ہوں گے، جس وقت ہمارے ہمسایہ ممالک سے اچھے تعلقات ہوں گے، جب ہم مختلف آرگنائزیشنز کے رکن ہوں گے، جب ہم سیاہ فام لوگوں میں ڈفرینس کو ختم کر دیں گے، جب ہم اپنے نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ، ویسٹ کے ساتھ ایک اچھے ریلیشن کے ساتھ رہیں گے، جب ہمارے درمیان میں نسلوں کے اندر فرق ختم ہو جائے گا، جب ہمارے درمیان میں مختلف پرابلمز جو ایک دوسرے کے درمیان میں اختلاف رائے کے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، جب ہم اکنامکلی ڈیولپمنٹ کریں گے، جب ہم برآمدات اور درآمدات کو فروغ دیں گے، جب ہم اسلام کے اوپر اٹھنے والی انگلیوں کو توڑ کے رکھ دیں گے اور ان کو امن اور پیار اور محبت کا درس دے کر ان کو کہیں گے کہ خدا را ہمارے مذہب اور ان تمام کی تمام روایات کو چھوڑ دو اور ان کے اوپر جو ہے نا مطلب یہ کہ جو آپ پرابلمز کریٹ کرتے ہو ان تمام پرابلمز کو چھوڑ دو، آپ اپنے تک رہو اور ہمیں پروٹیکٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہاں ہمارے اسلام سے کنونس ہو کر اگر آپ ہماری طرف آنا چاہتے ہو تو ہم ویلکم کہتے ہیں۔ شہزادوں ہمارے دوسرے ممالک سے تعلقات تبھی قائم ہوں گے جب ہم ان تمام چیزوں کی طرف غور کریں گے، ان کو اپنے ساتھ لے کر چلیں گے، تو ہم ڈیفینیشن کا حق ادا کر دیں گے کہ بیرونی ممالک سے تعلقات قائم کرنا، اس کو فروغ دینا اور اس کے لیے مناسب اقدامات اٹھانا خارجہ پالیسی کہلاتا ہے۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، بہت امپورٹنٹ کوسچن تھا، لانگ کوسچن، اس کی ہیڈنگز آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے تیار کر کے 3 سے 4 بار ان کو لکھنا ہے، بورڈ کے مطابق ویری ویری امپورٹنٹ ہے یہ، تو اس کوسچن کی سٹیٹمنٹ کو بھی آپ نے پہلے غور سے دیکھنا ہے اور اس کے بعد اس کو بار بار لکھ کے اس کے خلاصے کی طرف بھی آپ نے فوکس کرنا ہے، ان تمام پہلے 4 نکات کو بھی بہت اچھے طریقے سے دیکھنا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، شکریہ، تھینک یو۔